السلام علیکم ڈیئر ویورز، انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل لرننگ آئیڈیل کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو اردو ان پیج کے بارے میں اہم انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. کچھ ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ فوری طور پہ بہت جلد جو ہے وہ اردو ان پیج جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسپیشلی اردو ان پیج کی ان امپورٹنٹ کیز کے بارے میں، امپورٹنٹ سبجیکٹ کے بارے میں جن کو لرن کر کے آپ چند تھوڑے ہی عرصے میں یا چند ایون آورز کے اندر آپ اردو پیج جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اس کو اپلوڈ کر لیں، جو بھی اردو کا سبجیکٹ ہے وہ اس کو آپ اپلوڈ کر لیں. لائک آپ اردو ان پیج 2009 2010 سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جاتا ہے، سی ڈی کی صورت میں بھی مل جاتا ہے، کہیں سے بھی آپ ارینج کر کے اس پہ آپ ورکنگ جو ہے اس کو اپنے سسٹم میں کاپی کریں اور اس کے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد اس کو اسٹارٹ کر کے جیسے آپ اردو ان پیج کو جو میں ابھی آپ کو کیمرہ جو اسکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پراپرلی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو سکے. اردو ان پیج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آئی کا آئیکن ہوگا. اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ چند سیکنڈز کے بعد یہ کھل جائے گا. جب اردو ان پیج کھل جاتا ہے تو اس طرح کی فائل جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی. یہ میں نے پہلے سے کچھ میٹر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. فائل جب کھلتی ہے میں آپ کو نیو فائل کھولنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کو سیو نہیں کرتا. نیو فائل طریقہ کار ہے، فائل پہ جائیں گے، جیسے اس طرح کا ایک جیسے آپ اردو ان پیج ڈاؤن لوڈ کر کے کھولیں گے تو اس طرح کا ایک ان پیج کا پورا فارمیٹ جو ہو جائے گا. اس میں آپ نے جو بھی فائل لینی ہے، جیسے کہ آپ نے نیو فائل لینی ہے، نیو فائل کھولیں، اس کے اندر آپ کو مختلف سائزز ملیں گے. لائک آپ اس کا سائز جو ہے ورتھ جو ہے جو بھی آپ رکھنا ہے، A4 کی ورتھ رکھنا چاہتے ہیں یا A5 کی، A6 کی، A4 کی، یا B4 B5 کی رکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا جو مارجنز ہے وہ کتنا رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی کالم کتنے دینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اور جتنا بھی جیسے نیوز پیپر بنانا چاہتے ہیں یا آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں، اپنے کو فارمیٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی فارمیٹ یہاں سے آپ دے کے تو آپ آگے موو کر سکتے ہیں. لائک دیٹ ہم نے اس کو A4 کا جو سائز ہے وہ دیا، اس کو A1 کالم لیا ابھی فی الحال ہم نے اسی کالم کے اندر لکھیں گے. یہ 1 کالم کھولیں گے تو اس طرح کا ہمارے پاس ایک فارمیٹ جو ہے وہ پورے کا پورا کھل کے سامنے آ جائے گا. اب اس فارمیٹ کو جب آپ اگر اس پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس فارمیٹ کے اوپر، تو آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ملے گی، وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کو فائل، ایڈٹ، ویو، فارمیٹ، انسرٹ، سمبل، اوپر جو آپ کے پورے کے پورے ان پیج کے وہ لکھے ہوئے لینگویج جو ہے وہ اس کے اندر عربی، کشمیری اور اس کے علاوہ فارسی جو ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے ذریعے ونڈو لکھا ہے، ہیلپ لکھا ہوا سارے کے سارے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کے وہ ٹولز ہیں جن کے تھرو آپ مختلف شیپس جو دے سکتے ہیں. میٹر کو آپ لکھنے کے لیے یہاں سے آپ پک ٹول، اس کا ہاتھ بنا ہوگا، دیٹ از کالڈ پک ٹول، یہاں سے آپ کلک کریں گے. اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات، اس اسکرین کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ مختلف قسم کے فونٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں. جو بھی آپ کلر فونٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، سائز دے سکتے ہیں، اٹیلک بولڈ کر سکتے ہیں. کوئی کلر دینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کلر دے سکتے ہیں، کوئی بھی کلر اس کو دے سکتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں، جو بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اس کا ہم نے اسٹوری بورڈ دیکھنا ہے. اسٹوری بورڈ دیکھنے کے لیے کہ جو فکریں یعنی اے کے ساتھ A B C D جو بھی آپ کا جو اس کا پریفرنسز ہے اسٹوری بورڈ کا، اس کی طرف آپ چلے جائیں. آپ ایڈٹ پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کلک کر کے پریفرنس میں جائیں گے. پریفرنس میں جانے کے بعد آپ کی بورڈ پہ کلک کریں گے. اب جیسے آپ کی بورڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ آپشنز ملیں گے. آپ عربی لکھنا چاہتے ہیں، فارسی، کشمیری یا فونیٹکس. جو کی بورڈز ہمارے فونیٹکس ہوتے ہیں یعنی A B C D ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں فونیٹکس پہ کلک کر دیں گے. یہاں سے ہم اوکے کر دیں گے تو ایک ہمارا فونیٹکس کا سلسلہ، ہم A لکھیں گے تو الف آ جائے گا، B لکھیں گے تو B آ جائے گا، T لکھیں گے تو T آ جائے گا. اس طریقے سے مختلف G لکھیں تو گاف آ جائے گا. اگر ہم اس کو اسپیس کے ساتھ دبائیں گے تو اگر آپ اسپیس کے ساتھ دبائیں گے تو وہ اس کو ڈفرنٹ آپشنز آپ کو دے گا. ساری آپشنز جو ہے یہ اسٹوری بورڈ کے اندر ڈیئر ویورز لکھی ہے. پریفرنس میں آپ جاتے ہیں، یہاں پہ کی بورڈ پہ سے آتے ہیں تو یہاں پہ فونیٹکس کی بورڈ ویو جو ہے آپ کو مل جاتا ہے. اب فونیٹکس کی بورڈ ویو جو ہے جس کے اندر آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے. اے کے ساتھ کیا لکھنا ہے، ایم کے ساتھ، نون کے ساتھ، ایک توئے کے ساتھ آپ نے کیا لکھنا ہے، کون سا الفابیٹک جو آپ نے دبانا ہے اس سے وہ اردو کا ورڈ جو لکھا جائے آٹومیٹیکلی ساتھ جڑا جاتا ہے، اس کو جڑ جاتا ہے. اس کے سمبلز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثلا اللہ لکھنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے آپ کون سا کی جو ہے وہ دبائیں گے، الب بے پے تے ٹے سے جو بھی آپ کرنا چاہیں گے، تو یہاں سے آپ یہ اس کو کاپی کر لیجئے. کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور موبائل سے دیکھنے کے بعد آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے لائک دیٹ یہ اوکے ہو گیا، ہم نے فونیٹکس لے لیا، کی بورڈ کا سلسلہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بورڈ کے ذریعے جو ہے مثلا آپ لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد، یہ ہم نے لکھ لیا، ورڈ لکھ لیا پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے جی، زندہ باد. ٹھیک ہے، یہ ورڈ ہم نے لکھ لیا پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد لکھنے کے بعد ہم اس کو، اور یہ ہمارا سب سے پیارا ملک ہے، پیارا ملک ہے. سو کچھ بھی آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کو اسپیس دے دیں، کوئی بھی آپ چیزیں رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب اس کو آپ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے آپ فونٹ، بڑا آسان طریقہ کار ہے. ٹیبلز آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ 18 کا کر لیں یا اس کو 24 کا فونٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کلر کوئی بھی دے دیں، یلو دے دیں، گرین دے دیں، یا اس کو سیان دے دیں، یا اس کو آپ کوئی بھی کلر، یا بلو دے دیں. کلر بلو کلر ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے، اب اس کا فونٹ بھی آپ دیکھیں گے چینج، اس کو اور سائز تھوڑا سا بڑھا لیں، اس کو ہم 36 کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہاں پہ آپ موومنٹ کرتے ہیں، اس کو آپ اگر لیفٹ پہ کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارا لیفٹ پہ رائٹ سینٹر میں آ جائے گا. اس کے علاوہ لیفٹ پہ چلا جائے گا. اگر ہم رائٹ پہ کرنا چاہیں، لیفٹ پہ چلا گیا، پھر رائٹ پہ کرنا چاہیے، رائٹ پہ کرنا، سینٹر میں کرنا چاہیے، سینٹر آٹومیٹیکلی آپ کو سارا سپورٹ کرے گا یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سمبل دینا چاہتے ہیں ساتھ، یہاں سے آپ کلک کر کے کوئی بھی سمبل دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے سمبل یہاں پہ دستیاب ہیں، جس پہ بھی آپ کلک کریں گے وہ سمبل. اور یہاں پہ جیسے اسٹارک ہے، ہم اسٹار دینا چاہتے ہیں تو سمبل آ جائے گا پورا کا پورا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے، کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں اس کو. آپ اس کے بعد سلیکشن کے بعد ہی آپ نے سارا فونٹ جو بڑا چھوٹا جو بھی کرنا ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس ایریا کے اندر آپ فرض کریں اس کے اندر مختلف کیٹیگریز جو ہیں، اثر بولڈ ہے یا اثر پرشین ہے، اکرم ہے، مختلف قسم کے، جس کو بھی آپ کلک کریں گے وہ ڈفرنٹ قسم کا. اور ہم اثر بولڈ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب یہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اب ہم اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. سمپل ہم سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فونٹ جو ہے وہ 24 کا دے دیں گے. تو آپ دیکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی لسٹ میں آ گیا. اس کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سیو ایز کرنا چاہتے ہیں، سیو ایز کرتے ہیں، آپ کی ان پیج کی فائل میں سیو ہو جائے گا. اور PNG فارمیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جب آپ ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں کسی بھی ٹیکسٹ فائل کی صورت میں اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس کے کوئی بھی نام دے کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فائل کو. جیسے لائک دیٹ بڑا ایزی وے ہے. مطلب آپ یہاں پہ اس کو لکھ لیں، فرسٹ لیسن لکھ لیں، فرسٹ لیسن لکھ لیا آپ نے، اس کو ایکسپورٹ کر دیں، سیو کر دیں. سیو کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کی فائل پہ سیو ہو جائے گا. یہ مختلف یوٹیلیٹیز ہیں اس کے اندر جس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفک فولڈر میں اگر آپ جن کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، میٹر باؤ لکھا ہوا، لیکن آپ اسپیسیفک ایک کالم آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. A4 سائز کے اندر آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو کچھ کی ورڈز ہیں، جو کی پوائنٹس ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پریکٹس ہے. آپ کی بورڈ کو کاپی کریں، اس کو پریکٹس کریں، یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے اس کا کہ آپ اس کی پریکٹس کے بعد آپ مختلف آرٹیکلز اردو میں لکھیں. یہ ہر اس بندے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جو ان پہ سیکھنا چاہتا ہے. ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل لرننگ جو آئیڈیل ہے، یہ ہم بہت مختصر وقت میں آپ کو جسٹ ایک دن کے اندر، ایک لیکچر کے اندر، 1 ڈے میں ان پہ جو ہے وہ سکھا دیتے ہیں. باقاعدہ آپ اس پہ ٹائپ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی سپیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ خوبصورت کریں گے اس کو، اتنا زیادہ یہ پریکٹس کریں گے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا جائے گا. یہ ڈیبیوٹس اردو ان پیج کے حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن تھی کہ آپ اردو ان پیج کس طرح سے تھوڑے سے وقت میں سیکھ سکتے ہیں. فردر میرا نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے. اگر آپ یہ لرن کرنا چاہتے ہیں، کمپریہنسولی لرن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے نمبر پہ کال کر کے مجھ سے ٹائم لے کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. ہم ایک دن کے اندر اردو پہ جو ہے وہ سکھا دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل لرننگ آئیڈیل جو ہے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، کورل ڈیزائننگ کے حوالے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت ساری ٹریننگ دے چکا ہے، اور اسٹوڈینٹس بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. یوٹیوب کی لرننگ ہے، یا سوشل میڈیا کی لرننگ ہو، یا کوئی بھی
डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन हो। इन पेज सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिज़ाइनिंग सारी इस पर डिपेंड करती है। आपकी क्रिएटिव पोस्टिंग, आपका मैसेज जितना आप अपने लैंग्वेज में देंगे उतना ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेसमैनों के लिए और हर उस बंदे के लिए उर्दू इन पेज सीखना बहुत ज़रूरी है जो क्रिएट करना जानता है, जो कुछ नया आइडिया फ्लोट करना चाहता है, तो वो खुद से उस आइडिया को क्रिएट कर सकता है और इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें सीख कर और जो हम बता रहे हैं उनसे सीख कर वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकता है। रिव्यूज अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना बताएंगे कि आपका जो उर्दू इन पेज है उसको किस तरह से वेबसाइट पे आप लेके जा सकते हैं और वेबसाइट के मैटर को किस तरह इन पेज में लेके आ सकते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये सिलसिला अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा।